السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بزرگ بھائی، دیکھیں فرقے جو ہیں یہ قرآن پاک کے انکار سے بنتے ہیں۔ اگر کوئی فرقہ کسی قرآنی آیت کا انکار کرے تو وہ ایک فرقہ، کوئی دوسرا فرقہ کسی دوسری آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دوسرا فرقہ، اس طرح فرقے بن جاتے ہیں۔ اور مرزائیوں کے بارے میں جو ہمارے علم میں ہے آپ صحیح رہنمائی فرما دینا کہ انہوں نے خاتم النبیین جو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی بدل کر اس کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہو گئے، فرقہ بن گئے، کیونکہ پہلے وہ مسلمان ہی تھے، مسلمانوں سے ہی یہ فرقہ بنا ہے۔ جو قرآن کے اس لفظ کا انکار کیا انہوں نے، اس کا معنی بدلا کہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور اب نبی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب انہوں نے لیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگایا کریں گے اور نبی جو ہیں وہ آتے رہیں گے، سرکار مہر لگایا کریں گے، جبکہ یہ انہوں نے غلط مطلب کیا، اس آیت کا، اس لفظ کا انکار کیا۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا بھی انہوں نے مطلب بدلا۔ ان کے جو مبلغ ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار کے وقت میں آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، تو اس وقت ضرورت نہیں تھی اس لیے نبی نہیں ہوئے، اب ضرورت تھی تو یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ آ گیا اور سرکار نے اس پر مہر لگائی، اس وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، دوزخی ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک سورۃ انعام 159 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقے بنائے اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر کیا وہ مسلمان رہیں گے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہود کے 70 فرقے ہوئے سارے دوزخی، یہ ابن ماجہ جلد 2 فرقوں کا باب، اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہود کے 70 فرقے ہوئے سارے دوزخی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوزخی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوزخی ہوں گے۔ اس کے لفظ ہیں حدیث پاک سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، اور یہ تو قرآن و حدیث سے ہوگی، اس کی وضاحت ضرور فرمانا، ہماری رہنمائی فرما دینا تاکہ ہمارا مغالطہ نکل جائے۔ اور پھر دیکھیں یہ ان کے اپنے فتاوے دیکھ لیں، فتاوی رضویہ احمد رضا خان صاحب کا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ دیوبندی جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اور دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب کے فتاوے آپ دیکھ لیں، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہیں احمد رضا بریلوی، یہ اس کا یہ فرقہ مشرک ہیں، یہ قبروں کو پوجتے ہیں اور یہ بھی مسلمان نہیں، یہ مشرک ہیں، تو مشرک کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو اور دوسرا پھر یہ دونوں کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں کیونکہ یہ صحابہ پر تبرئے کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر ہے، پھر دونوں مل کر کہتے ہیں۔ اور پھر جو وہابی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے فتاوے موجود ہیں کہ وہ بھی کافر ہیں، صحیح طرح کے مسلمان نہیں، وہ دوزخی ہیں، اور سرکار نے سب فرقوں کو فرما دیا کہ دوزخی ہیں۔ جس طرح یہ قرآنی آیت کا انکار کرتے ہیں اسی طرح مرزائیوں نے کیا، مرزائی بھی پہلے مسلمان ہی تھے اور یہ فرقے بھی سارے مسلمان ہی تھے اور مسلمان ہی ہیں، سارے فرقے ہیں اور سارے ہی دوزخی ہیں۔ اور جس نے بھی فرقہ بنایا اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ انعام میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کا نا میرا پیارا بھائی پیار سے اور ذرا ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، آپ بہت جلدی جلدی بول رہے تھے، سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی،
تو پیار سے تسلی سے رہنمائی فرما دینا کہ ان میں اور ان فرقوں میں فرق جو ہے وہ بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، فرقے سارے ہی قرآن کی کسی آیت کے انکار سے ہی فرقے بنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ پیار سے رہنمائی فرما دینا تاکہ ہماری الجھن بھی دور ہو جائے، تاکہ پھر ہم کسی کو کچھ سمجھیں کسی کو کچھ، کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتین و سبعین فرقتان کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، کلہ سارے، فی النار آگ میں، جہنم میں۔ تو شفقت فرمانا، وسلام، اللہ حافظ۔